معزز دوستو، آپ نے ڈریکولا کے متعلق کافی قصے، کہانیاں اور فلمیں دیکھ رکھی ہوں گی جس میں ایک لمبے دانتوں اور خوفناک شکل والا شخص لوگوں کا خون پیتا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے سفاک حکمران کے متعلق بتائیں گے جس کا نام تو ڈریکولا تھا ہی، مگر ظلم و بربریت میں وہ کسی فلمی ڈریکولا سے بھی کئی ہاتھ آگے تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں یورپی ریاست ولاکیا کے 3 بار حکمران رہنے والے شخص ویلارڈ دی امپیلر کی۔ سلطنت عثمانیہ کا غدار یہ آدمی کئی سال تک ان کے لیے چیلنج اور درد سر بنا رہا۔ پاگل پن کی حد تک ظالم یہ شخص لوگوں کو نہایت اذیت ناک طریقوں سے سزائے موت دینے کے حوالے سے بدنام تھا، جس میں ایک طریقہ ایمپلیمنٹ تھا، یعنی یہ کسی نوکدار بانس یا نیزے میں انسانی جسم کو پرو کر زمین میں گاڑ دیتا تھا۔ اس لیے اس کا نام ویلارڈ دا امپیلر رکھا گیا۔ جب کسی انسان کو نیزے میں پرویا جاتا تھا تو اس کی فوری موت واقع نہیں ہوتی تھی اور اس کی لاش کو چیل اور کوے نوچ کر کھا جاتے۔ یہ درندہ نما انسان زندہ لوگوں کی کھال بھی کھنچوا دیا کرتا تھا، کبھی کسی کے جسم میں کیلیں ٹھکوا دیتا اور کبھی کسی کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈلوا دیتا۔ اس کے ہاتھوں جنگوں میں مرنے اور سزائے موت پانے والے لوگوں کی کل تعداد 1 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ جس طرح چنگیز خان نے انسانی کھوپڑیوں کا مینار بنوایا تھا، اسی طرح اس نے 20,000 ترک فوجیوں کو نیزوں میں پرو کر لٹکا دیا تھا۔ اس کی انہی وحشیانہ کاروائیوں پر مبنی حالات زندگی کا مطالعہ کر کے مشہور آئرش مصنف ابراہم سٹاکر نے ڈریکولا کا وہ افسانوی کردار تخلیق کیا جسے آج ہم انسانی خون چوسنے والی بلا کے طور پر فلموں میں دیکھتے ہیں۔ معزز دوستو، ویلارڈ ڈریکولا کے نام سے مشہور یہ شخص 1431 میں پیدا ہوا۔ اس کے نام کے ساتھ لفظ ڈریکولا دراصل ڈریکل سے ماخوذ ہے۔ ڈریکل سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے ایک خاص فوجی دستے میں شامل افراد کا خطاب تھا۔ چونکہ اس کا باپ بھی اسی دستے میں شامل ہو کر عثمانیوں کے خلاف کاروائیوں میں حصہ لیتا رہا تھا، اس لیے اس کا نام ویلارڈ ڈریکل تھا اور اپنے باپ کی نسبت یہ اپنے نام کے ساتھ ڈریکولا لکھنے لگ گیا، جس کا مطلب ہے ڈریگن یا شیطان کا بیٹا۔ ویلارڈ ڈریکولا کا باپ ویلاد دوم ڈریکل سن 1436 میں سلطنت عثمانیہ کے ماتحت علاقے ولاکیا کا حکمران بنا، مگر اس کی ہمدردیاں درپردہ سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کے ساتھ تھیں۔ سلطان مراد دوئم نے اسے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے دارالحکومت انقرہ بلوایا۔ اس کے 2 بیٹے 7 سالہ راجو اور 11 سالہ ویلارڈ سوئم بھی اس کے ساتھ تھے۔ انہیں انقرہ پہنچتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ ویلارڈ دوئم کو تو جیل بھیج دیا گیا، جبکہ اس کے بچوں کو دوسری ریاستوں سے لائے گئے بچوں کے لیے مخصوص ایک قلعے میں بھجوا دیا گیا۔ 1 سال کی قید کے بعد ویلارڈ دوئم نے قرآن اور بائبل کی قسم کھا کر سلطنت عثمانیہ سے وفاداری کا وعدہ کیا، جس پر اسے رہا کر کے واپس ولاکیا بھیج دیا گیا، مگر اس کے دونوں بیٹوں کو اس کی وفاداری کے ضمانت کے طور پر انقرہ میں ہی رکھ لیا گیا۔ ولاکیا واپس جا کر بھی ویلارڈ دوئم امن معاہدہ کرنے کے باوجود سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہنگری کے بادشاہ کا ساتھ دیتا رہا، یہاں تک کہ اسے خود بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس کی غداری کی پاداش میں اس کے دونوں بیٹوں کو مار دیا جائے گا۔ مگر سلطان مراد نے اس کے بیٹوں کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کیا، بلکہ ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی، حتیٰ کہ سلطان مراد کا اپنا بیٹا سلطان محمد فاتح، جس کے دور حکومت میں ویلارڈ ڈریکولا کا قتل ہوا، ان بھائیوں کا ہم جماعت تھا، اور ان تینوں کی تعلیم و تربیت ایک ہی جماعت میں ایک ہی استاد کی زیر سرپرستی ہوئی تھی۔ دونوں بھائیوں کو فارسی، عربی اور ترکی زبان سکھانے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تعلیم بھی دی گئی۔ ویلارڈ کے چھوٹے بھائی رارو نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اس پر اس کے مسلم اساتذہ اور مسلم دوستوں کی صحبت نے بہت اچھا اثر ڈالا اور اس نے اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا، مگر ویلارڈ عیسائیت پر ہی قائم رہا۔